اپنی سرحد کے نگہبان کو کیوں بھول گئے؟ اپنی سرحد کے نگہبان کو کیوں بھول گئے؟ جنگ کشمیر کی اس جان کو کیوں بھول گئے؟ جنگ کشمیر کی اس جان کو کیوں بھول گئے؟ اس وفادار کے احسان کو کیوں بھول گئے؟ اس وفادار کے احسان کو کیوں بھول گئے؟ یعنی بریگیڈیئر عثمان کو کیوں بھول گئے؟ یعنی بریگیڈیئر عثمان کو کیوں بھول گئے؟ ہند کے سر کی لگائی نہیں ہم نے بولی، ہند کے سر کی لگائی نہیں ہم نے بولی، بیچ کر ظرف نہیں ہم نے بھری ہے جھولی، بیچ کر ظرف نہیں ہم نے بھری ہے جھولی، ہم نے گاندھی پہ چلائی نہیں ہرگز گولی، ہم نے گاندھی پہ چلائی نہیں ہرگز گولی، ہم نے اندرا کے لہو سے نہیں کھیلی ہولی، ہم نے اندرا کے لہو سے نہیں کھیلی ہولی، ہم زمانے کی نگاہوں میں خطا کار نہیں، ہم زمانے کی نگاہوں میں خطا کار نہیں، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں۔ میرے عزیزو، آج ہم 75واں یوم آزادی منانے کے لیے جا رہے ہیں، اور یہ ہر ہندوستانی کے لیے بڑے فخر کی اور خوشی کی اور مسرت کی بات ہے۔ یہ کسی ایک مذہب کے ماننے والے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کے اندر جتنے بھی لوگ بستے ہیں، جو ہندوستانی ہیں، ہندوستان میں رہنے والے ہیں، یہ ہر ہندوستانی کے لیے بڑے فخر کی بات ہے، بڑی خوشی کا یہ دن ہے کہ آج ہی کے دن تمام تر ہندوستانیوں کی قربانیوں کا، محنتوں کا یہ نتیجہ تھا کہ ہمارا ملک انگریزوں سے آزاد کرایا گیا۔ کسی ایک مذہب کے ماننے والے کی یہ محنت نہیں تھی، بلکہ تمام تر مذاہب کے ماننے والوں نے، کہ جو ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان میں بستے ہیں، انہوں نے قربانیاں دی، اپنی جانوں کو قربان کیا، مال کو قربان کیا، اس کے بعد میں کہیں جا کر کے ہمارا ملک عزیز، ملک ہندوستان یہ آزاد ہوا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی کوئی قربانیاں نہیں ہے، مسلمانوں نے اس ملک کے لیے کچھ نہیں کیا ہے، مسلمان غدار ہیں، مسلمان یہاں سے پاکستان چلے جائیں، مسلمان وفاداری نہیں کرتے۔ آج بھی کچھ شرپسند سنگٹھن ایسے ہیں، کچھ شرپسند لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے سنگٹھن بنا رکھے ہیں، جنہوں نے تحریکیں بنا رکھی ہیں، ان کی تحریک کا، ان کے سنگٹھن کا صرف واحد مقصد یہی ہے کہ مسلمانوں کو بدنام کرنا ہے، مسلمانوں کو اس دیش کا غدار ثابت کرنا ہے، مسلمانوں کو بدنام کرنے کی ناپاک سازشیں انہیں کرنی ہے، مسلمانوں کو ہندوستان سے نکالنے کا ان لوگوں نے عزم کیا ہوا ہے۔ لیکن وہ ایک بات یاد رکھیں کہ ہندوستان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، ہندوستان کسی ایک انسان کا نہیں ہے، کسی ایک مذہب کے ماننے والوں کا نہیں ہے، یہ ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پر ہر مذہب کا ماننے والا بستا ہے، اور یہاں کا قانون، یہاں کا لو ہر مذہب کے ماننے والے کو اس کے مذہب کے حساب سے زندگی گزارنے کی چھوٹ دیتا ہے۔ آپ اپنے مذہب کے حساب سے زندگی گزار سکتے ہیں، کوئی اس خیال میں نہ رہے کہ مسلمان یہاں سے چلے جائیں گے، مسلمان ہندوستان کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ اس ملک کو آزاد کرانے میں اگر سب سے بڑا کردار کسی کا رہا ہے تو وہ مسلمانوں کا رہا ہے۔ تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں، آپ کو پتا چلے گا کہ مسلمانوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، جانوں کے ذریعے، مال کے ذریعے اپنے پریوار ختم کروا دیے، اپنا تمام مال قربان کر دیا ملک کی آزادی کے خاطر۔ آپ تاریخ کو اٹھائیں گے میرے عزیزوں تو آپ کو پتا چلے گا۔ آج تو تاریخ آزادی کو مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، مٹانے کا واحد مقصد یہ ہے کہ مسلمان کہ جنہوں نے جنگ آزادی میں حصہ لیا اور اس ملک کو آزاد کرانے میں اپنی تمام طاقت انہوں نے صرف کر دی، ان مسلمانوں کو بھلانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ان کے نام مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ لیکن وہ ایک بات یاد رکھیں، جب تک ہندوستان رہے گا اس وقت تک ان کو یاد کیا جاتا رہے گا، ان کی قربانیوں کو یاد کیا جاتا رہے گا۔ آپ کہتے ہیں مسلمانوں نے قربانیاں نہیں دی، تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں، علامہ فضل حق خیر آبادی نے کہ جو فتوی جہاد دیا کے بعد میں علماء جڑتے رہے، لوگ کہتے ہیں مدرسوں میں آتنکواد سکھایا جاتا ہے، یہ مدرسے کی ہی پڑھائی کا نتیجہ تھا کہ فتوی جہاد دینے کے بعد میں کتنے علماء کو، کتنے عالموں کو، قوم کے بہترین عالموں کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا۔ ایک تاریخ میں آتا ہے کولکاتہ سے لے کر دلی تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا کہ جس پر کوئی عالم لٹکا ہوا موجود نہیں تھا کہ جن کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا تھا۔ یہ خوشی خوشی پھانسی کے پھندے پر لٹک گئے تھے دیش کی خاطر، دیش کو آزاد کرانے کے لیے۔
وہ جانتے تھے کہ ہماری ایک جان ہے، ہم چلے جائیں گے، لیکن اس ملک میں جو آنے والی نسلیں ہیں، جو آنے والے لوگ ہیں، وہ سکون کے ساتھ میں زندگی گزار سکیں گے۔ ٹیپو سلطان کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں، ٹیپو سلطان کے صاحبزادے کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں، اور کتنے اس وقت کے جو مالدار مسلمان تھے کہ اللہ نے جن کو نوازا تھا انہوں نے مال کے ذریعے حصہ لیا۔ تو کوئی اس خیال میں نہ رہے، اور مسلمانوں آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ کسی اور کو موقع نہ دیں، بلکہ آپ ہندوستان کے ہر کام میں آگے بڑھ کر کے حصہ لیں۔ کسی سے ڈرنے کی، کسی سے خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جتنا حصہ کسی اور کا ہے اس ملک میں، اتنا ہی حصہ ہمارا بھی ہے، ہم برابر کے شریک ہیں اس ملک میں۔ اور کوئی اس خیال میں نہ رہے کہ اس ملک کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے، ملک ہندوستان مسلمان چھوڑ دیں گے کہیں اور جائیں گے، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم یہیں پیدا ہوئے ہیں اور جب تک زندگی ہے یہیں پر موجود رہیں گے، مرنے کے بعد میں اسی ہندوستان کی زمین میں ہم کو دفنا دیا جائے گا۔ آپ کسی کی باتوں میں نہ آئے، کسی کے چکر میں نہ پڑے، بلکہ دستور ہند کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ ترقی کی کوششیں کریں، ملک کے لیے سوچیں، اپنے لیے سوچیں۔ مسلمان ہیں، اپنے اسلامی اخلاق و آداب کو دنیا کے سامنے پیش کریں، اپنے پڑوسی کے ساتھ میں، پڑوسی غیر مسلم ہے اس کے ساتھ میں اچھا سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں، کسی سے خوف کھانے کی، کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ ملک آزاد ہوا ہے، ہر طریقے سے آزاد کرانے میں مسلمانوں کا پورا پورا ہاتھ رہا ہے۔ اپنے بچوں کے سامنے ان تاریخوں کو پیش کریں، ان تاریخوں کو رکھیں، ان شہیدوں کے نام پیش کریں، ان مسلمان غازیوں کے نام پیش کریں کہ جنہوں نے ملک کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ یہ لوگ تو بھلانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ لوگ تو تاریخ کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اپنی سرحد کے نگہبان کو کیوں بھول گئے، اپنی سرحد کے نگہبان کو کیوں بھول گئے، جنگ کشمیر کی اس جان کو کیوں بھول گئے، جنگ کشمیر کی اس جان کو کیوں بھول گئے، اس وفادار کے احسان کو کیوں بھول گئے، اس وفادار کے احسان کو کیوں بھول گئے، یعنی بریگیڈیئر عثمان کو کیوں بھول گئے، یعنی بریگیڈیئر عثمان کو کیوں بھول گئے۔ ہند کے سر کی لگائی نہیں ہم نے بولی، ہند کے سر کی لگائی نہیں ہم نے بولی، بیچ کر ظرف نہیں ہم نے بھری ہے جھولی، بیچ کر ظرف نہیں ہم نے بھری ہے جھولی، ہم نے گاندھی پہ چلائی نہیں ہرگز گولی، ہم نے گاندھی پہ چلائی نہیں ہرگز گولی، ہم نے اندرا کے لہو سے نہیں کھیلی ہولی، ہم نے اندرا کے لہو سے نہیں کھیلی ہولی۔ ہم زمانے کی نگاہوں میں خطا کار نہیں، ہم زمانے کی نگاہوں میں خطا کار نہیں، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں۔ ہمیشہ ایک ہی بات کو ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان وفادار نہیں ہے، مسلمان ملک کے ساتھ میں وفاداری نہیں کرتے، مسلمان ملک سے محبت نہیں کرتے۔ میں یہ کہتا ہوں محبت آپ دیکھیں، تاریخ کو اٹھائیں اور آپ بھی اپنی محبت کا اظہار کریں، اور مسلمان بھی اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ دیکھتے ہیں کس کی محبت زیادہ ہوتی ہے، کسی کے ماتھے پر لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن میرے عزیزوں آج بھی اگر ملک کے لیے کوئی بات آتی ہے، آج بھی ملک کی خاطر کسی کام کو کرنا ہوتا ہے تو مسلمان آگے آگے نظر آتا ہے۔ تو مسلمانوں کسی سے ڈرنے کی، خوف کھانے کی، کسی سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس ملک میں رہیں اپنا ملک سمجھ کے، آپ اس ملک میں رہیں اپنا ملک سمجھ کے، اس ملک سے محبت کریں، غداری کے بارے میں بالکل خیال نہ کریں۔ اس ملک کے اندر کسی کا مکان ہوگا، کسی کی بلڈنگیں ہوں گی، کسی کی پراپرٹی اور جائیداد ہوگی، لیکن اس ملک کے اندر ہمارے غریب نواز ہے، اسی ملک کے اندر صابر پاک ہے، اسی ملک کے اندر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے، اسی ملک کے اندر سیدی سرکار اعلی حضرت ہے، اسی ملک کے اندر تمام تر اولیاء کرام ہے۔ اگر کوئی شخص اس ملک کے ساتھ میں غداری کرنے کا سوچے گا تو وہ ملک کے ساتھ میں غداری نہیں بلکہ ان اولیاء کرام کے ساتھ میں غداری کرے گا۔ غداری کا خیال نہ کریں کوئی بھی، بلکہ ہوتا تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، کوئی تھوڑی سی بھی بات ہو جائے تو اسی کو ایک بڑا ایشو بنا دیا جاتا ہے۔ آپ جتنا زیادہ ڈریں گے، جتنا زیادہ ان لوگوں سے ڈرنے کی کوشش کریں گے، اتنا ہی یہ لوگ آپ کو ڈرانے کی کوشش کریں گے۔ ڈریں کسی سے نہ، محبت بانٹیں،
پیار بانٹیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی سے آپ نے جو سیکھا ہے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. ملک کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کی کوشش کریں. نکل گھر سے کمر کو باندھ اور یلغار کرنا سیکھ. نکل گھر سے کمر کو باندھ اور یلغار کرنا سیکھ کہ اب ہر ظلم کی بنیاد کو مسمار کرنا سیکھ. کہ اب ہر ظلم کی بنیاد کو مسمار کرنا سیکھ. یہاں پر اب تیرا خاموش رہنا جان لے لے گا. یہاں پر اب تیرا خاموش رہنا جان لے لے گا. زبان کو کھول اور دشمن سے تکرار کرنا سیکھ. زبان کو کھول اور دشمن سے تکرار کرنا سیکھ. کبھی نہ بھولنا، کبھی نہ بھولنا کہ تو 313 کا وارث ہے. کبھی نہ بھولنا اے مسلمان، کبھی نہ بھولنا کہ تو 313 کا وارث ہے. اٹھا ایک شاخ نازک اور اسے تلوار کرنا سیکھ. اٹھا ایک شاخ نازک اور اسے تلوار کرنا سیکھ. فقط ذکر و تلاوت سے آزادی نہیں ملتی، فقط ذکر و تلاوت سے آزادی نہیں ملتی. اٹھا شمشیر اور دشمن کو ذلیل و خوار کرنا سیکھ. اٹھا شمشیر اور دشمن کو ذلیل و خوار کرنا سیکھ.